رفع یدین یعنی دونوں ہاتھوں کا اٹھانا نماز میں 4 جگہ ثابت ہے۔ اب یہاں پہ بیفور ہم یہ مسئلہ شروع کرنے کے کہ اپنے دماغوں کو تھوڑا وائڈ رکھیں، کھلا رکھیں، ان آیات کو سنیں، ان حدیث کو سنیں، پھر بعد میں ہم ڈسکشن کریں گے۔ پہلا کہ شروع نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت، جو تکبیر اولیٰ ہم جس کو بولتے ہیں، دوسرا رکوع میں جانے سے پہلے، تیسرا رکوع سے اٹھنے کے بعد، چوتھا 2 رکعتیں پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے جب اٹھیں گے تو اس وقت کرا جائے گا۔ اب ہمیں تو کہا گیا ہے کہ ہم رفع یدین نہیں کرتے۔ اب ہم حدیثیں پڑھ لیتے ہیں، کہتے ہیں 55 سے زیادہ حدیثیں ہیں رفع یدین پہ۔ ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ ہم نے امام کو فالو کرنا ہے یا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یا سے رفع یدین ہے یا ہم نے جو ثنا سے پہلے جو بھی پڑھی ہیں یہ سنت سے ہیں، یہ نہیں کہ آپ کی نماز کو وہ باطل کرنے والی چیزیں ہیں، آپ کو آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے قریب لے جانے والی ہیں۔ دیکھیے صحابہ کرام کی محبت کا یہ انداز تھا کہ بٹن کھلا دیکھا تو ہم نے بھی بٹن کھلا ساری زندگی کھول دیا۔ ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہونے کے باوجود ہم پھر کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں۔ حدیثوں کو کچھ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، باقی انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود جا کے اپنی ریسرچ کر لیجئے گا۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، اور وہ نماز کے شروع میں رکوع سے پہلے جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے، اور میرے نانا یعنی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کے شروع میں رکوع سے پہلے اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اسی طرح رفع یدین کرتے تھے۔ اب ابو بکر صدیق بہترین دوست، بہترین انسان، پہلے خلیفہ، ٹھیک ہے، ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے، اسلام لانے سے پہلے بھی اور اسلام لانے کے بعد بھی پہلے انسان مردوں میں سے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں ایسے ہی نماز پڑھتے دیکھا، تو اگر حضرت ابوبکر صدیق سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے کوئی اور انسان نہیں تھے، تو اگر ان کا ہمیں ایک ریفرنس مل جاتا ہے، اس کی سے زیادہ اور کیا بات ہے نا اس چیز کو لینے کے لیے۔ آگے سیدنا عمر رضی اللہ سے نے ایک مرتبہ لوگوں کو نماز کا طریقہ بتانے کا ارادہ کیا تو قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو گئے اور دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے، پھر اللہ اکبر کہا، پھر رکوع کیا اور اسی طرح ہاتھوں کو بلند کیا اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد آپ نے رفع یدین کیا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر دوسرے خلیفہ، ٹھیک ہے، دونوں کا ہمیں مل گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں رکوع میں جانے سے پہلے، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اور 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے تو رفع یدین کرتے تھے۔ یہ حسن سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ پھر صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع نماز میں رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھایا کرتے تھے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ خود بھی شروع نماز میں رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد اور 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد جب کھڑے ہوتے تھے رفع یدین کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کرتے تھے۔ اب انہوں نے جھوٹ تو نہیں بولا، اتنے پائے کے صحابہ تھے، انہوں نے ہمیں جھوٹ تو نہیں نہ کہا۔ وہ اب علیحدہ بات ہے کہ ہم اتنے پک چکے ہیں، جو امی ابو نے سکھا دیے ہیں ہم اسی پہ پکا رہنا چاہتے ہیں۔ ان کے پاس جتنا علم تھا انہوں نے اتنا کر لیا۔ میں خود پہلے رفع یدین نہیں کرتی تھی، جیسے امی ابو نے سکھایا تھا ویسے پڑھتی آئیں، اور جب میں نے شروع کیا، اور یقین کریں دل میں کہیں نہ کہیں ہمارے فیئر ہوتا ہے اب لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو نتھنگ ٹو ڈو ود دا لوگ، ہم لوگوں کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں، ہم نے اللہ کے سامنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہر وقت ہم اعتراف کر رہے ہیں، تو محبت کو شو بھی تو کر کے دکھاؤ نا۔ یہ نہیں کہ میری نماز باطل ہو جائے گی، نماز میری ہو جائے گی، لیکن وہ نماز جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے قریب ہوگی اتنا ہی اجر زیادہ ہوگا۔ اگر یہ اب مجھ پہ ہے کہ میں نے 100 میں سے 99 لینے ہیں یا 100 میں سے میں نے 10 15 20 لینے، وہ میری نمازوں کا معیار ہمیں بتا دے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کے استاد علی بن مدنی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنا پر مسلمانوں پر رفع یدین کرنا ضروری ہے، کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر کی حدیث ہمارے سامنے آتی ہے۔ بہرحال ہر کسی کی اپنی دل کی میں وہ بات کا ٹھک جانا ہے، اس چیز کو لے لینا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار ہے کہ آپ کیسے اس کو پھر لیتے ہیں۔
پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع نماز میں رفع یدین کرتے تھے، پھر جب رکوع کرتے تو رفع یدین کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع یدین کرتے، اور فرماتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، پھر اپنے ہاتھ کپڑے میں ڈھانک لیتے، پھر دایاں ہاتھ بائیں پر رکھتے، جب رکوع کرنے لگتے تو کپڑوں سے ہاتھ باہر نکالتے، اللہ اکبر کہتے اور رفع یدین کرتے، جب رکوع سے اٹھتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے اور رفع یدین کرتے۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 9 اور 10 ہجری میں 2 مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، لہٰذا ثابت ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری تک رفع یدین کرتے تھے۔ 11 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، لہٰذا آخری عمر تک وہ رفع یدین کرتے رہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے ہو سکتا ہے پہلے دور میں نہ کی ہو۔ 9 اور 10 سے جو حدیث جو شواہد ہمیں ملتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین اس میں کیا۔ سیدنا ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ایک مجمع میں بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے، جب رکوع میں جاتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے اور جب 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے تو رفع یدین کرتے تھے۔ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا تم سچ کہتے ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ صحیح سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ ابن خزیمہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہتے سنا کہ جو شخص حدیث ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سننے کے باوجود رکوع میں جاتے اور اسے سر اٹھاتے اور رفع یدین نہیں کرتا تو اس کی نماز ناقص ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن لوگوں سے فرمایا کیا میں تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ بتاؤں؟ یہ کہہ کر انہوں نے نماز پڑھی، جب تکبیر تحریمہ کہی تو رفع یدین کیا، پھر جب رکوع کیا تو رفع یدین کیا، اور تکبیر کہی پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر دونوں ہاتھ اٹھائے، کندھوں تک اٹھائے، پھر فرمایا اسی طرح کیا کرو۔ پھر سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب نماز شروع کرتے، جب رکوع کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے اور رفع یدین کرتے اور فرماتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح رفع یدین کیا کرتے تھے۔ یہ سنن ابی ماجہ کی ہے۔ اب وضاحت کیا ہے کہ بسا اوقات امام جری نمازوں میں کوئی آیت سجدہ تلاوت کرتا ہے تو اس صورت میں امام اور مقتدی رکوع سے پہلے سجدہ تلاوت کرتے ہیں نا، پھر کھڑے ہوتے ہیں، ان کو کھڑا ہونا پڑتا ہے، یہ نہیں کہ سجدہ کر کے پھر نارمل سجدہ کیا، تو اس وقت قیام سے سجدے میں جاتے ہوئے رفع یدین نہیں کیا جائے گا۔ وہ سیدھے کہتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، اس وقت ہاتھ نہیں اٹھاتے، وہ سیدھے چلے جاتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہی نہیں کہ اس میں ہم نے ہاتھ اٹھانا ہے، صرف 4 موقع پہ ہمیں بتایا۔ رفع یدین نہ کرنے والوں کا وائل کا تجزیہ۔ پہلی حدیث سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے کہ میں تمہیں اس طرح ہاتھ اٹھاتے دیکھتا ہوں گویا کہ وہ سرکش گھوڑوں کی دھمیں ہیں، نماز میں سکون اختیار کرو۔ مطلب کہ کئی دفعہ لوگ ایسے بس کرتے ہیں، ایسے ہی ہلاتے ہی ہیں، مطلب پورا نہیں اٹھا کے کرتے، صرف ایسے ہی کرتے ہیں جو رفع یدین کرتے ہیں۔ اس حدیث میں اس مقام کا ذکر نہیں ہے جس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہاتھ اٹھا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا ہو کہ آپ نہیں اٹھانا۔ اچھا، اب کچھ حدیث ایسی ہیں جن کی حدیث سے متصل روایات جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں۔ سیدنا جابر سمرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم نماز پڑھتے تو اس کے خاتمے پر دائیں بائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ نہیں کرتے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کرتے ہو جیسے شریر گھوڑوں کی دھمیں ہلتی ہوں، تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم قادے میں اپنی رانوں پر ہاتھ رکھو، دائیں اور بائیں منہ موڑ کر صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا کرو، آپ کو ہاتھ ہلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کے خاتمے پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہاتھ سے اشارہ بھی کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے اس طرح اشارہ کرتے ہو گویا کہ شریر گھوڑوں کی دھمیں ہیں، یہ تم نماز سے سلام پھیرتے وقت صرف اپنے ساتھی کی طرف منہ موڑ کر اور ہاتھ سے اشارہ نہ کیا کرو، صرف منہ موڑ دینا وہی کافی۔ اب یہ 2 حدیثیں جو ہاتھ ہلا کے ادھر ادھر سلام کرتے ہیں اس کے حوالے سے۔ اب رفع یدین نہ کرنے کے لیے دلیل لینا عجیب بات ہے اور سنت سے جہالت کی کبھی اور بدترین قسم ہے۔
استغفراللہ، یہ حدیث رکوع میں جاتے اور اٹھتے وقت کے رفع یدین کے بارے میں نہیں، بلکہ تشہد میں سلام کے وقت دونوں جانب ہاتھ سے اشارہ کرنے کی ممانعت کے بارے میں ہے۔ محدثین جنہیں محدثین کے ساتھ تھوڑا سا بھی تعلق ہے، ان کے مابین اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ امام نووی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ اس حدیث سے بعض جاہل لوگوں کا دلیل پکڑنا صحیح نہیں، کیونکہ یہ سلام کے وقت ہاتھ اٹھانے کے بارے میں ہے۔ جب ہم ویسے سلام کرتے ہیں یا نماز میں سلام کرتے ہیں، ہمیں کوئی وہاں سے حدیث نہیں ملتی اس پر۔ اگر یہ بات صحیح ہوتی تو ابتدائے نماز اور نماز عید کا رفع یدین بھی منع ہو جاتا، مگر اس میں خاص رفع یدین کو بیان نہیں کیا گیا۔ بہرحال جو اینڈ پہ جو سلام ہم کرتے ہیں اس پہ رفع یدین نہیں ہے، اس پہ ہم نے ہاتھ نہیں اٹھانے، بلکہ ہم نے صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بس 4 جگہوں پہ جو ہمیں بتایا گیا ہم نے وہیں پہ رفع یدین کرنا ہے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ پس ان لوگوں کو اس بات سے ڈرانا چاہتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت وہ بات کہہ رہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کو جو ان نبی کے حکم کے مخالفت کرتے ہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ انہیں دنیا میں کوئی فتنہ اور آزمائش آخرت میں دردناک عذاب نہ پہنچے، کہ اپنے پاس سے کوئی ایسی باتیں نہ گھڑو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اس کو مان لو اور جس سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ۔ اب دوسری حدیث آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ بتاؤں؟ انہوں نے نماز پڑھی اور ہاتھ نہ اٹھائے مگر پہلی مرتبہ۔ پھر امام ابو داؤد اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں، لیسا ہوا بصحیح علی ھذا اللفظ، یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ صحیح نہیں ہے، سنن ابی داؤد کی یہ حدیث ہے۔ پھر رفع یدین نہ کرنے والوں کے دلائل کا تجزیہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ امام ترمذی نے عبداللہ بن مبارک کا یہ قول نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود کے ترک رفع یدین کی حدیث ثابت نہیں ہے، اس قول کی سند عبداللہ بن مبارک تک صحیح ہے، اس کے بعد جو چین ہے وہ ضعیف ہے۔ اس روایت میں سفیان سوری کہتے ہیں وہ روایت کرتے ہیں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہتے ہیں کہ حیات طیبہ کے آخری حصے 9 اور 10 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کرنا بیان ان سے ہمیں ملتا ہے۔ پھر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم عہد نبوت کے بعد بھی رفع یدین کے قائل اور وہ فعلی طور پہ کیا کرتے تھے۔ ائمہ اکرام کے دور میں بھی 4 میں سے 3 رفع یدین کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھ لیں، 3 کا ہے 1 کا نہیں ہے، 3 کہتے ہیں رفع یدین کرو۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، جو سنت کو عمدن ہمیشہ چھوڑے اسے حب رسول کا دعویٰ کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں، لیکن جو آپ نے کہا ہے اس کے خلاف کر رہی ہیں۔ صحابہ اور تابعین اور فقہا اور محدثین ان کے نزدیک رفع یدین منسوخ نہیں بلکہ سنت نبوی ہے، اور محدثین کہتے ہیں کہ ان میں سے کسی نے یہ تبصرہ نہیں کیا کہ رفع یدین منسوخ ہو چکا ہے، اسٹل ایگزسٹ، کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اب جو کہتے ہیں کہ نہیں کرنا، وہ جب ہم وطر کی بات کریں گے نا تو تب آپ کے دماغ کھلیں گے کہ وہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نماز پڑھی، یہ لوگ شروع نماز کے علاوہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ یہ ضعیف حدیث ہے، سنن نبی داؤد کی یہ حدیث ہے، لیکن یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے جو کوٹ کرتے ہیں۔ امام بہقی کی حدیث، امام قطنی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا ایک راوی محمد بن جابر جو ہے وہ ضعیف ہے، اور بعض علماء ابن جوزی، ابن تیمیہ وغیرہ نے جو موضوع احادیث کہی ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ منسوخ ہو چکی ہوئی ہیں، وہ جو بیان کرتے ہیں۔ خلاصہ بحث کیا ہو ہمارے سامنے آتا ہے کہ رفع یدین کی احادیث بکثرت اور صحیح ترین اسناد سے مروی ہیں، اور اسکالرس کی ڈفرینٹ رائز میں ملتی ہیں، لیکن منیمم جو ہے 55 احادیث ہمیں ملتی ہیں جو کہ رفع یدین کے حق میں ہیں۔ رفع یدین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل علم کے نزدیک کسی ایک صحابی سے بھی عدم رفع یدین یعنی رفع یدین نہ کرنا ثابت نہیں ہے، ہر ایک صحابی نے کیا۔ رفع یدین نہ کرنے کی حدیث معنی یا سند سے ثابت نہیں ہے کہ آپ رفع یدین نہ کریں۔ ہم کیوں نہیں کرتے، اللہ عالم، کہاں سے آئی، کس نے سکھائی، کیسے سیکھی؟ اب اتنی نمازیں ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے ہمیں نہیں پتا تھا، اللہ سے معافی مانگیں۔ آج اگر پتہ چل رہا ہے تو اپنا رفع یدین شروع کریں، یہ نہ اب ہو ہم نے سن لیا اور اللہ تعالیٰ سے پوری امید رکھتے ہوئے پورے شعور کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اگر شرح صدر ہو گیا تو اس کو ہمارے عملوں میں راسخ کر دے، کہ یہ نہ ہو یہ علم جو ہم سیکھ رہے ہیں یہ پھر ہمارے خلاف گواہی دے کہ اس سے پتہ لگ بھی گیا تھا، اس کے باوجود
عمل میں نہیں آیا، کیوں ہمیں لوگوں کی فکر ہے یا گھر والے کیا کہیں گے. اب میں نے رفع دین کرنا شروع کر دیا ہے. اب یہ پہلے تو نہیں کرتی تھی، اب یہ کوئی نیا علم سیکھنے لگی ہے. پہلے نہیں پتا تھا، کبھی اتنا شعور ہی نہیں تھا کہ صحیح حدیث بھی یہ کہتی ہیں. سنی سنائی باتوں پہ عمل کر رہے تھے، وہ پڑھ رہے تھے. ہاں میں بتاتی ہوں. ایک جب اسٹارٹ میں کر لیا اللہ اکبر، یہ تو سب نہیں، یہ ساری کرتی ہیں، اس پہ سارے ایگری ہیں. ٹھیک ہے. پھر جب میں نے رکوع میں جانا ہے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر الحمدللہ پڑھ لیا. پھر میں نے رکوع میں جانا ہے. اللہ اکبر جب کہتا ہے نا امام اللہ اکبر، میں نے ہاتھ اٹھانے ہیں. پھر میں نے رکوع میں جانا ہے. جب رکوع میں اوپر اٹھوں گی سمیع اللہ لمن حمدہ، کیونکہ اللہ اکبر تو نہیں نا، میں نے کہنا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. میں اپنے ہاتھ یہاں پہ کندھوں تک لے کے جاؤں پھر کروں. ہاں 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 شروع میں ہم ربنا لک الحمد کہتے کہتے آپ نے یہ ایکشن کر دینا ہے بس. ٹھیک ہے. پھر میں نے اتحیات پڑھ لی، 2 رکعتیں میری ہوگی. جب وہاں سے اٹھوں گی نا تو پھر میں نے رفع دین کرنا ہے، پھر اللہ اکبر کرنا ہے. لیکن یہ کہ یہ فرض نہیں ہے. فرض کیا ہے؟ سورہ فاتحہ، اس کے بغیر نماز نہیں. فرض کیا بتا دیا؟ کوئی نہ کوئی اور قرآن کی آیت کو ملانا ہے. ٹھیک ہے. فرائض میں کیا ہے؟ تکبیر اولیٰ کرنی ہے، میں نے رکوع کرنا ہے، میں نے سجدہ کرنا ہے. ایون دو دوسری رکعت پہ اتحیات نہیں پڑھتی، اس پہ سجدہ سہو کر دینا ہے. ٹھیک ہے. جو آخری والی اتحیات ہے وہ فرض میں آ جاتی ہے. اگر وہ نہیں ہوگی تو میں نے اس کو لٹانا ہے. تو یہ فرض چیزیں اگر ہم کر رہی ہیں نا، میں رفع دین نہیں بھی کر رہی تو میری نماز باطل نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے قریب نہیں ہے. یہ چیز کو ہمیں ڈیفرینشیٹ کر کے بتانا ہے، جس کو بھی بتانا ہے، گھر والوں کو بھی، میاں کو بھی. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کی نماز غلط ہے. ہم کئی دفعہ ہمارے الفاظ کا چناؤ ایسا لوگوں کو پھر غصہ آتا ہے کہ ہم ساری زندگی غلط پڑھتے ہیں، آپ کے پاس کوئی انوکھا علم آ گیا ہے. ہم نے یہ ان کو بتانا ہے کہ نماز آپ غلط نہیں پڑھتے، آپ نماز صحیح پڑھتے ہیں، لیکن سنت کے قریب نہیں ہے. آپ جو اگر چاہتے ہیں دنیا میں مجھے 100 میں سے 100 نمبر آئے تو کیوں نہیں میری نماز میں کیوں نہ آئے 100 میں سے 100؟ 90 تو چل 99 تک تو ہم لے لینا، 100 میں سے 100 نہیں کر سکتے. رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کندھوں یا کانوں تک اٹھائیں. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی ہے. صحیح مسلم 498. رکوع میں پشت یعنی کہ بالکل سیدھی رکھیں اور سر کو پیٹھ کے برابر، یعنی کہ سر نہ تو اونچا ہو نہ نیچا ہو. دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں دونوں گھٹنوں پر رکھیں. میں پھر ابھی آپ کو پریکٹس کر کے دکھاتی ہوں. سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، دونوں ہاتھ بازوؤں کو تان کر رکھیں اور ذرا خم نہ ہو ان میں، اور گھٹنوں کو مضبوط تھام لیں. پھر رکوع کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر یوں رکھی ہوتی تھی جیسا کہ آپ نے گھٹنوں کو پکڑ لیا ہے. پھر رکوع کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کوہنیوں کو پہلوؤں سے دور رکھتے تھے. ٹھیک ہے.